آج 23 رجب شب معراج سے پہلے آخری منگل کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو شخص بھی آج کے دن کی یہ سب سے مجرب اور سب سے طاقتور تسبیح پڑھ لیتا ہے، کیونکہ جس نے بھی اس تسبیح کو شب معراج سے پہلے پڑھا ہے منگل کے دن، تو اس بندے نے وہ سب کچھ حاصل کیا ہے جو اسے ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس دن کے اندر کیونکہ ہر بندش ختم ہو جاتی ہے، ہر رکاوٹ ٹوٹ جاتی ہے، پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن کا ہر کوئی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بھی اسی دن کا انتظار تھا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں تقدیریں بدلتی ہیں، جس دن میں مقدر سنورتے ہیں۔ اب یہ جو تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آج 23 رجب آخری منگل یعنی شب معراج سے پہلے یہ آخری منگل ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شب معراج آئے گی۔ شب معراج کہتے ہیں 27 رجب کو، اور یہ کس دن آ رہی ہے؟ جمعہ کا دن ہوگا رات کو، آگے پوری رات یہ شب معراج کی ہوگی، آگے جو ہفتہ ہوگا وہ دن ہوگا 27 رجب کا۔ اسی طرح تو اس سے پہلے یہ منگل کا دن آ چکا ہے، تو ہم نے اس میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے جو 1 منٹ کی تسبیح سب سے طاقتور ہے؟ ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والے کی کوئی چھوٹی بڑی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو۔ جو دوست ابھی تک ماہ رجب کے اس مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، آئیں آج اس مہینے کی وہ تمام برکتیں حاصل کر لیں جس کی ان کی آرزو ہے۔ مثلا جس کی کوئی بھی حاجت ہو جائز ہے، تو دیکھیں اگر آپ اس کو آج صبح 9 بجے کرتے ہیں، عمل کو 10 بجے کرتے ہیں، 11 بجے کرتے ہیں، تو جس وقت بھی دن میں یہ عمل کرتے ہیں تو مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کو مغرب سے پہلے عمل کو نہیں کر سکا تو وہ مغرب کے بعد کرتا ہے تو فجر سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آج کے دن ہی عمل پڑا جائے گا۔ اس سے وہ انعامات اور وہ فائدے آپ کو حاصل ہونے والے ہیں جو آپ کو کسی اور عمل سے آج تک فائدے نہیں حاصل ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں اس عمل کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، وہ اتنی کمال کی ہیں، اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، اور ایسی بہار آ جائے گی کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے حیران رہ جائیں گے۔ اب جو مقروض ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آج ہی قرضے کا اترنے کا انتظام ہو جائے اور ایسی جگہ سے غیب سے رزق آ جائے کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے قرض بھی اتر جاتا ہے اور پھر اس کا گھر بھی مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے یہ ماہ رجب کے آج 23 رجب کا وہ خاص عمل ہے جو آج ہم سب کر رہے ہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں درود ابراہیم۔ دیکھیں جیسے جیسے شب معراج کی رات نزدیک آ رہی ہے، ویسے ویسے دنوں کی برکتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انسان کا شوق لگن محبت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے ذکر و اذکار کو زیادہ کرتے جائیں، اللہ کی رحمتوں کو اسی قدر سمیٹتے چلے جائیں گے۔ اب کیونکہ دیکھیں ہم نے شب معراج کے نوافل بھی بتانے ہیں اور اس کی خاص عبادت بھی بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماہ رجب کی برکتیں نہیں حاصل کی تو یہ عمل کر لیں، کیونکہ شب معراج کا ایک وہ خاص عمل بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے پورا سال آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، ہر دعا کی قبولیت ہوتی رہے گی، ہر پریشانی جو بھی آنے والی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے یہ خاص جو دولت کا عمل ہے اور جو حاجت کا عمل ہے اور جو مقدر کو سنوارنے کا عمل ہے، اگر اس کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے، جب اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اس نظریے کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج گھر مال و دولت سے بھی بھر جائے گا، حاجتیں بھی تمام۔ جس کی شادی کا مسئلہ ہے، بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی کا مسئلہ ہے، تو جن کی شادیوں کے اندر مسائل ہیں اس عمل کو پڑھیں گے تمام مسائل حل۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اب قرآن کریم کی یہ عظیم سورت ہے،
جس کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں ان چیزوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان چیزوں کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ عمل انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، اور جب آپ دیکھیں اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی اور عمل کی حاجت اور ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ شادی کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، غربت، تنگ دستی، مقروض، جس طرح کے بھی اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، بے اولاد حضرات بھی اس عمل کو کریں، گھر میں لڑائی جھگڑے والے، اولاد کے نافرمان، پریشان حال، بیمار، سب اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جتنی حاجتیں ہیں نا، آج ہر شخص کو ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے کہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے، اور ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ اور اگر آپ ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اسی صورت کو پڑھنا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے، جس کو صورت اخلاص کہتے ہیں، اس کو آپ نے درود پاک کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اب وہ تسبیح بھی بتاؤں گا جو 1 منٹ کی سب سے کمال کی تسبیح ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برستی جائیں گی۔ کہتے ہیں رزق، دولت، عزت، شہرت اس بندے کے گھر موسلا دھار بارش کی طرح آتی ہے۔ اس کی بندے کی عزت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، غم ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، معاملات جو بگڑے ہوتے ہیں وہ سنورتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں باپ، بھائی بہن اس عمل کو کرے۔ جہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ خوشحال ہو جائے، اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت شروع، کیونکہ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور یہ اتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے کہ جو بندہ اس کو کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، پھر اس عمل کو ضرور آج پڑھیے گا، کیونکہ یہ صورت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ نہایت عظیم صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتائی، صفات کمال کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ صورت ایمان کی بنیاد، کیونکہ اسلام کی جڑ توحید ہے۔ کفاران نے مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا اپنے رب کی صفات بیان کریں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا تاکہ اللہ کی ذات پر ہر قسم کے شرک اور نقص پاکی ظاہر ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے قرآن کریم 3 حصوں پر مشتمل ہے: توحید، احکام اور واقعات۔ اور یہ صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے اور اللہ کی توحید کا یہ خلاصہ ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے، آج ماہ رجب کے اس مہینے میں اللہ پاک کی ذات اس پر خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وہ ایک خاتون جو اس مہینے میں مسجد اقصی کی صفائی کرتی تھی، وہ بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتی تھی۔ اب اس نے کتنی تعداد میں پڑھی تھی، ہم نے بھی اس تعداد میں سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر جب وہ فوت ہوئی، اس کے بیٹے نے اس کو قبر میں اتارا، اور پھر دیکھا اس کی والدہ نے اسے نصیحت کی تھی کہ بیٹا مجھے اسی لباس میں آپ نے جو ہے وہ کفن دے دینا ہے اور دفنا دینا ہے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عالی شان لباس دیا، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کے خواب میں آئی کہ بیٹا تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا، میں تیرے سے ناراض ہوں۔ آگے کل جا کر اس نے اپنی ماں کی قبر کھولی اور وہ لباس دینے لگا تو قبر میں اس کی والدہ نہیں تھی۔ غیب سے آواز آئی، جو ہمارے مہینے کا ادب کرتا ہے، اس میں سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو دوستو یہ تو دنیا کی بات ہے، قبر میں بھی یہ صورت اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی شفیع بن جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایک غلام کا واقعہ، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں غربت نے ڈیرا لگایا، حضور نے اسی صورت کا عمل اس کو بتایا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ابتدا میں بڑی تھوڑی سی تعداد ہے، لیکن اتنی بار پڑھیں گے جنت میں تمہارے لیے محل تیار ہو جائے گا۔ اور آج اس کو پڑھنا، اتنی تعداد میں پڑھنا، یقین جانے تمہاری گناہوں سے تم پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر انعامات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ صرف 11 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک صحابی ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس سورت سے محبت کرتے ہو۔ حضور نے اس سے پوچھا نا، صحابہ نے جب شکایت کی کہ تم اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو، تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت بڑی ہے، اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہیں اس کی محبت ہی جنت میں لے جائے گی، کیونکہ جنت کی ضمانت ہے یہ سورت ہے۔
تو اس لیے ایمان کی مضبوطی ہے، یہ صورت دل کو شرک، شک، خوف سے پاک کرتی ہے اور انسان کو اللہ پر مکمل اعتقاد اور بھروسہ عطا کرواتی ہے۔ قبر کا نور ہے، گناہوں کی معافی ہے، اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں، رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ اب اس صورت کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی کمال کی تسبیح ہے۔ اب آگے کیونکہ تسبیحات ہیں، پھر لاسٹ پہ جا کر آپ نے صورت پڑھنی ہوگی، کیونکہ اب اس تسبیحات کی جو تعداد ہے نا وہ ایک ہی ساتھ آپ نے یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہوگی۔ اب سب سے پہلی تسبیح اس صورت کے بعد یہ اس قدر کہ اس تسبیح کا پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں اکثر جو معاملات خراب ہوتے ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور جب ہم اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جو رکاوٹیں، جو پریشانیاں ہماری اس گناہ اور غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، پہلے جو تسبیح بتائی جائے اس کو پہلے، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ اس کو 100 بار اور کبھی 70 بار پڑھتے تھے، اور صوفیاء اور اللہ والوں کا بھی یہی شیوا، وہ فرماتے ہیں کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب کائنات سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے شیخین اور ہمارے بزرگ تو اکثر یہی بات کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنی زبان پر اس ذکر کو جاری کر لو، تمہیں کسی اور ذکر کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور جو شخص دن میں اتنی بار یہ پڑھتا ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بارے میں کہ جو پڑھے گا اللہ کریم اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور بعض نے 1000 سے بھی زائد کا ذکر کیا۔ لیکن جب اس مہینے میں اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، پھر اس بندے کے ایک ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے سے 70 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اس کو اگر اکاؤنٹ کریں، جب آپ اس کو 100 بار پڑھیں گے اس تسبیح کو، تو ایک بار پڑھنے پر 70 گناہ معاف۔ پھر کہتے ہیں کہ جب بندہ اس تسبیح کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب زندگی بھر کی خطائیں، گناہ معاف ہو جائیں، اللہ پاک اس بندے سے پھر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے، پھر بندہ جو بھی مانگتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو ملا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کریم کی طرف سے عطا ہونے والی یہ بہت پیاری نعمت ہے، یہ قرب الہی کا پانی ہے اور رحمت الہی کا سبب ہے، غضب الہی سے امن دلاتا ہے، اور اس لیے رب کائنات کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ پاک میرا اور آپ کا شمار کثرت سے توبہ استغفار کرنے والوں کی فہرست میں فرمائے، میری آپ کی بلائیں بلا حساب کتاب مغفرت فرمائے۔ اس لیے کہ یہ جو عمل، یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کی زندگی میں انتہائی اعلیٰ درجے کی ہیں، اور یہ آپ سمجھے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، اور کھوئی ہوئی خوشیاں آپ کی واپس پلٹنے والی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا جو زنگ لگا ہوا ہے نا آپ کے اوپر، اللہ پاک اس کی برکت سے وہ سارا کا زنگ دھو ڈالے گا اور سارا کا سارا زنگ اتار دے گا، اور آپ کی زندگی ایک انمول ہیرے کی طرح ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، گناہوں سے ہمیشہ انسان کو ہر لمحہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب یہ بالکل مختصر سے الفاظ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب آگے جو مسلسل تسبیحات آ رہی ہیں تو یہ اسی طرح کی ہیں کہ جس کے ذریعے رزق، اور رزق میں پھر کشادگی، اور رزق میں پھر اضافہ، پھر حاجت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر رزق کا ذکر ہو تو وہ صرف رزق کے لیے ہوتی ہے، جس کے اندر دولت کا ذکر ہو وہ صرف دولت کے لیے۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے، کہ یہ وہ تسبیحات ہوتی ہیں جس کے اندر رزق کا بھی ذکر ہوتا ہے اور آنے والے تمام مسائل کا بھی اس کے اندر حل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آپ صرف یہ الفاظ اتنے سے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی، یہ دیکھیں اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں بالکل مختصر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں غنی بھی فرمائے گا، اور تمہاری ان انسانوں کی محتاجی سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ہر قسم کی غنا اس کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، مجھے غیب سے عطا کر، اور میری کمائی میں برکت دے۔ تو آپ نے جو بھی مقصد، جو بھی حاجت، جو بھی آرزو، جو بھی تمنا،
اس کی ابتداءً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض لازمی کرنی ہے، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یوں کہنا ہوگا، یا اللہ میری فلاں فلاں حاجت اس کو پورا فرما اس عمل کی برکت سے۔ جب شروع میں نیت آپ نے یہ کی ہے، پھر آخر میں جب دعا کرنی ہے تو دعا میں بھی وہی الفاظ جو شروع میں نیت میں کیے تھے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو اب جب یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اگلی تسبیح جو پڑھنی ہے، اب میں وہ 1 منٹ والی تسبیحات کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ نے یہ 1 منٹ لگتا ہے جب آپ پڑھیں گے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو تسبیح کے دانوں کے اوپر یا ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اس طرح پڑھا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی 1 منٹ کی تسبیحات ہے، اور 1 منٹ کی یہ تسبیح جیسے میں نے کہا یہ زندگی بدلتی ہے، یہ حالات بدلتی ہے۔ تو اس لیے گھر سے نحوست، پریشانی، گھر سے بے رخی، گھر سے اس طرح کے جتنے مسائل ہوتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ دور فرما دیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو تسبیح، دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں وسعت ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو، اور میرے گھر میں کبھی رزق کی پریشانیاں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، مفلسی دور ہو جائے۔ یہ تمام حاجتیں پوری کروانے کے ساتھ ساتھ یہ رزق کے ساتھ بھی تسبیح تعلق رکھتی ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ نئی قسم کے اسباب تلاش کرنے والے لوگ، ان کے لیے نئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اب جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی 100 بار پڑھنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص کے بعد آپ نے 2 تسبیحات، میں آپ کو دوسری تسبیح بتا رہا ہوں جو آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ ٹوٹل 5 کام ہیں جو آج آپ نے کرنے ہیں، یعنی 5 تن پاک کی نسبت، دیکھیں 2 اور 3 کو اگر جمع کریں تو کتنا بنتا ہے، 23 ہے نا آج، تو 2 اور 3 کو جمع کریں تو بنا 5۔ اسی 5 کی نسبت سے آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ اب آپ کو عمل کی طاقت کا شاید پتہ چل رہا ہو کہ یہ جو اعداد والا عمل ہے یہ واقعی تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ دیکھیں ایک تقدیر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اس لیے یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی جب چاہے بندے کی بدل دے۔ دیکھیں اس مہینے میں اس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ہی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس مہینے کو بڑی عظمت اور فضیلت عطا کی ہے، اس لیے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت اور عظمت اور فضیلت عطا کرے اس مہینے کا کون اندازہ کر سکے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے مہینے میں اللہ سے مانگنا یہ قسمت والے لوگوں کا کام ہے۔ تو اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے تو یہ تسبیح پڑھنے سے تمہیں دل کی پاکیزگی بھی ملے گی، تکبر سے اور ریا سے بھی تمہیں نفرت ہو جائے گی، تمہارا چہرہ بھی نورانی نور کی طرح چمکے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت آئے گی، تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی، کیونکہ یہ صورت یہ مہینہ آپ کو پتہ ہے اس مہینے کو کتنی نسبتیں حاصل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت اس مہینے کے اندر، امام جعفر الصادق کے ابھی دن گزرا ہے، اسی طرح پھر آگے شب معراج آ چکی ہے۔ یہ آخری عشرہ تو بڑی ہی برکتوں والا ہے، اور اس کا یہ آج منگل کا دن ہے، پھر کیا پتہ زندگی میں یہ دن نصیب ہوں یا نہ ہوں، اس لیے آج اس سے مستفیض ہو جائیں، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ انعامات حاصل کر لیں۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا رزاقو یا رزاق یا رزاقو یا رزاق یا رزاقو یا رزاق یا رزاقو یا رزاق، تو یہ تسبیح اب آپ نے پڑھنی۔ اس کے بعد پھر اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور یہ وہ ہے کہ اس کے ذریعے تو ہے نا، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اب کتنا رزق لینا ہے، کتنے انعامات حاصل کرنے ہیں اور کیا کیا انعام حاصل کرنا ہے، دیکھیں اس کے ذریعے تمہارے رکے ہوئے کام ہوں، رکی ہوئی دکان ہو، رکا ہوا کوئی بھی کام ہے، کسی بھی قسم کی رکاوٹ آ چکی ہے، شادی رک گئی ہے اور باقی مسائل جو ہیں وہ آ گئے ہیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو اس عمل کی برکت سے وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کاروبار بالکل چلتے چلتے گر جاتا ہے، آمدن ختم ہو جاتی ہے، کہیں سے کوئی راستہ جس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، بس اس کو پڑھتے ہی تمام راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے بحالی ملازمت کے لیے ملازمت سے معطل کر دیا جاتا ہے کسی بندے کو، تو وہ بھی جب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بحال ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جلدی بحال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس ترتیب
ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی تو اس کے بعد اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، جیسے میں نے کہا یہ 4 کام میں نے آپ کو 3 کام میں نے آپ کو بتا دیا، چوتھا کام آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ چوتھے کام کے بعد پھر آخری 5واں کام بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھ کر پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور جیسے دعا بتا رہا ہوں ویسے ہی آپ نے دعا بھی پڑھنی ہوگی۔ اب یہ جو اس میں مبارک ہے، اس کے بعد والی تسبیح، اور یہی وہ خاص تسبیح ہوتی ہے، اور جب آپ اس کے ذریعے مانگتے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل کی بارش برساتا ہے، ہمیشہ اس کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، کوئی مانگنے والا ہو وہ عطا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہیں ہے، یہ واحد اللہ کی ذات ہے جو بندے کو عطا کرتی جس میں کوئی غرض نہیں۔ اب اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہے، 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے تسبیح کے اوپر پڑھنا ہے یا آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے، آپ کو جیسے آسانی ہو۔ اور شب معراج کی رات ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، لوگ ہر سال اس دعا میں نام شامل کرواتے ہیں۔ آپ بھی اگر اس نام میں دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا اور دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، یہ کیونکہ موقع آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار ملتا ہے اور سال میں ایک بار ملتا ہے، اور یہ موقع وہ آ چکا ہے۔ تو اب آپ نے یہ تسبیح بھی سن لیں، کیونکہ بغیر غرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جو مانگے اور بغیر مانگے بھی عطا کرے۔ تو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگے اس کو مل جاتی ہے، یہ سادہ سے اس کا مفہوم ہے۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہاب، یا وہابو یا وہاب، اس طرح آپ نے اس کو پڑھتے جانا۔ اب آخری کام جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی قرآن کریم، دیکھیں اب عمل کی ترتیب دیکھیں نا کتنی پیاری ہے، شروع میں بھی سورت کا ذکر ہے، آخر میں بھی، درمیان میں تسبیحات ہیں، اور اول آخر درود پاک ہے۔ تو شروع بھی ہم قرآن سے ہوئے، اختتام بھی ہم نے قرآن پر کیا، اور پھر اس سے پہلے درود پاک، پھر آخر میں درود پاک۔ یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے اس اہم ترتیب کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ پھر کبھی بھی اس عمل کو چھوڑ کے کہیں آگے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ دیکھیں عمل کو سمجھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کہ آپ 1-2 بار ویڈیو دیکھیں گے مکمل تو آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ جائے گی، اور اس عمل کو کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ تمہارے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو، انشاءاللہ پروردگار عالم ایسی جگہ سے مالی مدد فرمائے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ایسی جگہ سے حاجت پوری ہوگی کہ اس کا گمان اور تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہے اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت چاہتا ہے، آج کل لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق کام نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ اس نیت کے ساتھ عمل کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دے گا کہ جیسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی جگہ سے مدد ہو جاتی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ ادب احترام بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ سورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورت کے بارے میں یہ بات بڑی برملا کہا جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طاقتور سورت ہے، یعنی کہ اس جیسی طاقتور صورت، یہ وہ صورت ہے جو باقی اعمال سے آپ کو بے نیاز کر دیتی۔ اس کا ایسا زبردست نتائج ہے کہ اس کے بعد کسی اور عمل کی حاجت نہ، کیونکہ آنے والے مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ سورت کوثر ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کے اندر بھی 3 کا عدد موجود ہے، اور اس کی 3 آیات ہیں، اور اس کی ہر آیہ مقدسہ میں 15 حرف ہیں۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد اللہ کے